ولی ہو. ہاں الحمدللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم. وہ نبی ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے, اس کی دستگیری فرمائیں گے. اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ تمام ائمہ مجتہدین اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں. دنیا, قبر و حشر, ہر جگہ سختیوں کے وقت ان کی نگہداشت فرماتے ہیں جب تک صراط مستقیم, جب تک پل صراط سے پار نہ ہو جائیں. اب سختیوں کا وقت جاتا رہا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا زمانہ ہمیشہ کے لیے آ گیا, نہ انہیں کوئی خوف ہو نہ کچھ غم ہو. نیز فرماتے ہیں کہ سب پیشوا اور اولیاء علماء اپنے اپنے پیروں کی شفاعت, اپنے اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں. اور جب ان کے ماننے والوں کی روح نکلتی ہے, ان صوفیوں کے ماننے والوں کی جب روح نکلتی ہے تو اولیاء علماء صوفیاء اپنے ماننے والوں کی نکلتی ہے. اور جب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں, جب اس کا حشر ہوتا ہے, جب اس کا نام اعمال کھلتا ہے, جب اس سے حساب لیا جاتا ہے, جب اس کے عمل تلتے ہیں, جب وہ پل صراط پر چلتا ہے, ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی یہ صوفیاء یا علماء فرماتے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ یہ عبارت کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ اعلی حضرت مجدد جنوں ملت کی بات ہے. ہاں, ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی کرتے ہیں. اصلاً کسی جگہ اس سے غافل نہیں رہتے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ہم تمہارے اعمال سے غافل. یہ اللہ کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہہ رہا ہے حشر ہو کہ نشر ہو کہ قبر ہو کہ منکر نکیر ہو کہ سوال ہو کہ میدان محشر ہو کہ کہیں بھی ہو, دنیا میں ہو, کہیں بھی آ رہے ہو, جا رہے ہو, سو رہے ہو, اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, قدم قدم پہ تمہارا پیر تمہاری نگرانی کرتا ہے اور تمہارے نام اعمال کو جب کھلتا ہے, حساب ہوتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. اور فرماتے ہیں دلیل فرماتے ہیں انہوں نے تو ظالموں نے اچھے لوگوں کو نہیں میں جو ہے چھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت امام ناصر الدین لقانی مالکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. بعض صالحین نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. فرمایا جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا, جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا تو اچانک امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں تشریف لے آئے. دیکھ رہے ہیں, یہ امام دار الہجرہ ہیں, امام دار الہجرہ ہیں, امام اہل سنت ہیں. ان صوفیوں نے, ان بدکاروں نے ان ائمہ کو بھی نہیں چھوڑا. میں نے آپ کو گزشتہ تقریر میں بتایا تھا کہ کوئی چور ہونا تو شاہوں کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے. کیا کہ وہ شاہ ہے, بڑا شریف ہے, دنیا اس کی شرافت کی گواہی دیتی ہے تو اس کو بھی شامل کر لو, تو سب سمجھ جائیں گے کہ بھائی جب شاہ ایسا کام کر سکتا ہے تو چور نے کیا تو میرے جرم میں تھوڑی تخفیف ہو جائے گی, لوگ ہمیں ہلکا مان لیں گے. اسی لیے ایسے لوگوں کو بھی ان نالائقوں نے گھسیٹا ہے جو بیچارے بری تھے, جو ان تمام سب کاموں سے بری تھے. ان کے شان میں غلو کیا, ان کی شان اور عظمت میں بہت کچھ کیا. تو کہہ رہے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے اور فرمایا ایسا شخص بھی اس کی ضرورت رکھتا ہے کہ اس سے اللہ اور رسول پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے, الگ ہو جاؤ اور اس کے پاس سے فوراً وہاں سے چلے جاؤ. وہ منکر نکیر بیچارے فوراً وہاں سے رفع دفع, ہاں 1 2 3 ہو گئے. امام آپ نے سنا تھا شیخ عبد القادر جیلانی بھی قبروں میں پہنچتے ہیں, ہے نا, اولیاء اللہ بھی یہ پورے دلیلیں دے رہے ہیں جناب عالی, اور کہہ رہے ہیں یہی نہیں بلکہ سنو یہ جو مذہب مانتے ہیں, کوئی شافعی, کوئی مالکی, کوئی حنبلی, کوئی حنفی, کہتے ہیں جب اولیاء ہر سختی کے وقت اپنے پیروں اور مریدوں کا دنیا, اپنے ماننے والوں اور مریدوں کا دنیا آخرت میں خیال رکھتے ہیں تو جو ائمہ مذاہب ہیں, امام شافعی, امام مالکی, امام محمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کیا کہنا رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ تو بہرحال ظاہر ہے, یہ تو بہرحال جب اولیاء کا یہ حال ہے تو ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا کیا حال ہوگا. جو امام ابو حنیفہ, اسی لیے کہتے ہیں حنفی بنو امام حنیفہ بخشوا لیں گے, شافعی بنو امام شافعی قبر میں پہنچیں گے, جیسے امام مالکی پہنچے اسے امام احمد بن حنبل نعوذ باللہ پہنچیں گے. اس طرح سے امت کو گمراہ نہیں کیا کہ کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دعویٰ کیا ہے, کہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دعویٰ کیا ہے, کہیں امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اس کا دعویٰ کیا ہے.
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ان ائمہ کے اوپر، ان ائمہ کے اوپر بہتان لگانا ہے۔ ان بیچارے معصوم نہیں، بلکہ یہ بے گناہ بیچارے اس جرم سے یہ بری تھے، ان ظالموں نے انہیں بھی نہیں بخشا اور ان کے اوپر اتنا بڑا اتہام اور بہتان لگایا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں جب امام ابو حنیفہ جنت میں جائیں گے، امام شافعی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، امام مالک جنت میں جائیں گے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ جنت میں جب جائیں گے تو پھر یہ نہ سوچو کہ ہم میں بھی گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گے، لات مار دیں گے۔ تم نے جو فقہ بنا کے، تم نے جو گڑھ گڑھ کر کے مسائل ان بیچاروں کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، اور مسائل تو مسائل رہے، اب تم نے ایمان اور عقیدے میں بھی ان کو مجرم، ان کو جو ہے گرداننا شروع کیا ہے۔ میرے عزیزوں کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت، نہ امام ابو حنیفہ آئیں گے نہ امام شافعی آئیں گے، کہیں انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی ہے۔ یہ تمام سب دعوے جھوٹے ہیں، تمام سب دعوے باطل ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اپنی طرف سے ملانا ہوا منکر نکیر کو بھگا دیتے ہیں۔ منکر نکیر اللہ کے نبی نے فرمایا سب آ کے سوال و جواب کرتے ہیں، یہ ان کی قبروں میں ائمہ آ کر کے جو ہے سوال و جواب سے دور بھگا دیتے ہیں کہ نہیں ان سے سوال نہ کرو، آپ یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ گمراہیت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے دوری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اتہام لگانا ہے، ان کی شریعت کے مقابلے میں نئے دین اور نئی شریعتوں کو گڑھنا ہے۔ اور سنیں، یہی نہیں بلکہ یہی فتاوی افریقیہ ہے، اس کے اندر تو بہت بہت عجیب جو ہے باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو، سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی بہت اولیاء کرام کو فرماتے سنا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر کون ہوتا ہے؟ اور یہ شہاب الدین سہروردی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب میں، اور ایک بریلوی مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو تھے شیخ سہروردی، شیخ صحاب الدین سہروردی، ان کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہو، لیکن اور گئے کہنے لگے ان کے شیخ عبد القادر جیلانی کے باپ سے، غالباً کہا انہوں نے کہ ہم کو لڑکا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے لوہے محفوظ پر دیکھا تو کہا نہیں تیری قسمت میں لڑکا نہیں، یہ جو ہے لڑکی ہے۔ چنانچہ بڑے نا امید ہوئے بیچارے یہ، اور لڑکی پیدا ہو گئی۔ اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر گئے، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں تو لڑکا چاہتا تھا لیکن لڑکی پیدا ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا، پھونک ماری اور وہ لڑکی سے کیا ہو گئے؟ یہ ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی۔ یہ شیخ کہتے ہیں، شیخ شہاب الدین کا لقب ان کا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ الشیوخ یعنی شیخوں کے شیخ، شہاب الحق والدین سہروردی قدس سرہ عوارف المعارف شریف میں فرماتے ہیں یہ سہروردی۔ چنانچہ وہی احمد رضا خان صاحب یا ان کے چیلے لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ لڑکا تو ہو گئے لیکن ان کی جو چھاتیاں تھیں زندگی بھر عورتوں کی چھاتیاں لٹکتی رہیں ان کے اوپر۔ یہ چھاتیاں نہیں، جب انہیں لڑکی سے لڑکا بنا سکتے چھاتیاں نہیں غائب ہو سکتی تھی؟ ڈاکٹر لوگ بتائیں، ڈاکٹر لوگ ہیں بھائی، ایسے بھی ہارمون ہے، پتہ نہیں انجیکشن لگا دو سب غائب ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو باقاعدہ سائنس لڑکیوں سے لڑکے تبدیل کر دیتی ہے، لڑکے کو لڑکا بنا دیتی ہے، لڑکیاں بنا دیتی ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان ہے۔ تو ان صوفیوں نے، غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیعت کا جو ایک جال انہوں نے بچھایا ہوا ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کے مسلمانوں میں جو انہوں نے اس طرح کے جو ہے بیانات دے کر کے لوگوں کو دھڑکایا ہے کہ نہیں بیعت کرو، اور للچوایا بھی ہے، جہاں انہیں ڈرایا ہے بیعت نہیں کرو گے تو شیطان فرقے میں جاؤ گے، تمہارا امام شیطان ہوگا، تمہارا پیر شیطان ہوگا، اور اگر بیعت کر لو گے تو للچوایا بھی ہے کیا کہ دنیا میں آخرت میں ہر جگہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے میدان محشر میں آئیں گے، پل صراط پہ آئیں گے، قبر میں آئیں گے، منکر نکیر کے وقت آئیں گے، اللہ حساب و کتاب لے گا تب آئیں گے، میزان کے اوپر تولا جائے گا تب آئیں گے، جنت و جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تب آئیں گے، اور دنیا میں تمہیں سکھ دیں گے، تمہیں مشکلات دور کریں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو اس طرح سے انہوں
انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں للچوایا ہے کہ اس طرح سے مسلمان ان صوفیوں کے فریب میں آئیں. تو یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کا لیبل لگا کے ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور اس طرح سے اور دوسری مقامات پر اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کے یہ چادر اوڑھ کر کے اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مگر اگر میں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر گفتگو کروں نا تو میں سمجھتا ہوں 3-4 دن لگ جائیں گے.